جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہم نے قرآن مجید میں جو دعائیں ہیں یا جو پروفٹس کی دعائیں ہیں یا جو پیغمبروں کی دعائیں ہیں ان پہ ایک سیریز اسٹارٹ کی ہے، اور اسی سلسلے میں ہم آج ایک اور دعا کے بارے میں بات کریں گے۔ یہ دعا سورہ العمران آیت 173 یعنی 173 ہے، اور دعا ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ بخاری شریف میں ایک حدیث مینشن ہے جو کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، جس میں دو بہت ہی اہم واقعات کے بارے میں بتایا گیا ہے جو کہ اس دعا کی اہمیت کو سمجھنے میں ہماری مدد کرتے ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو انہوں نے کہا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، یعنی ہمیں اللہ کافی ہے اور وہی بہت اچھا کارساز ہے۔ تو وہی کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مشرکوں نے کہا کافروں نے تمہارے مقابلے میں لشکر جمع کر لیے ہیں، تم ان سے خوف کھاؤ، لیکن اس آگاہی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کے ساتھیوں کا ایمان اور بڑھا دیا، اور انہوں نے کہا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ہمیں اللہ ہی کافی ہے اور وہ بہت اچھا کارساز ہے۔ حدیث میں پہلا واقعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بتایا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ کا پیغام پہنچایا، انہیں ایک اللہ کی عبادت کرنے کو کہا اور کہا کہ اپنے ہاتھوں سے بنائے بتوں کو مت پوجو، لیکن جب وہ کفر پہ ڈٹے رہے تو آپ نے ان کے بتوں کو جن کی وہ پوجا کیا کرتے تھے ان کو مسمار کر دیا۔ یہ بات اس وقت کے مشرکین کے سردار کو پسند نہ آئی، اور اس نے اور اس کے ساتھیوں نے حق کو ماننے سے انکار کیا اور اپنی طاقت کا سہارا لیتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کا فیصلہ سنایا۔ اس وقت کے مشرکین کی نفرت کی انتہا اس حد تک پہنچ چکی تھی کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سزا دینا اپنا مذہبی فریضہ سمجھنے لگے، یہاں تک کہ تفسیر ابن کثیر میں مینشن ہے کہ اگر کوئی عورت بیمار ہوتی تو وہ منت مانگتی کہ اگر وہ ٹھیک ہو گئی تو وہ ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کے لیے لکڑیاں لائے گی۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس وقت ان کی دشمنی کی کوئی حد نہ تھی، لیکن ان کی کسی بھی حرکت سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اللہ پر یقین کمزور نہیں ہوا بلکہ اور پختہ ہوتا گیا، حالانکہ اس وقت تمام مشرکین کے ہجوم میں وہ واحد مومن تھے، یہاں تک کہ ان کے اپنے والد بھی ان کے ساتھ نہ تھے۔ اس فیصلے پہ جو مشرکین کے سردار نے سنایا، اس پر عمل کرتے ہوئے زمین میں ایک گڑھا بنایا گیا اور اس میں آگ جلائی گئی۔ یہ آگ ایسی تھی کہ جس کے شعلے آسمان پر بہت اوپر تک جا رہے تھے کہ اگر کوئی پرندہ بھی اوپر اڑ رہا ہو تو وہ بھی نیچے گر جائے جل کر، اور اس کی چنگاریاں اتنی دور تک تھیں کہ اس کے قریب جانا بھی مشکل تھا۔ آگ کا کام تو جلانا تھا، لیکن جیسے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ کی طرف پھینکا جانے لگا، تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اللہ تعالیٰ نے اسی وقت آگ کو حکم دیا، اے آگ ٹھنڈی ہو جا، اور وہ آگ ٹھنڈی ہو جاتی ہے۔ ذرا سوچیں کہ اس وقت کیا منظر اور کیا کیفیت ہوگی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس وقت صرف 15 سال کے تھے، اور ان کے ایمان کا لیول دیکھیں کہ انہیں کسی بھی چیز کا ڈر نہ تھا۔ وہ آگ 3 دن اور 3 رات تک جلائی گئی جس میں انہیں پھینکنے کا فیصلہ ہوا تھا۔ کوئی ایک انسان بھی تب ان کے سائڈ پہ نہ تھا، نہ ہی ان کے اپنے والد، لیکن اس مشکل وقت میں بھی انہیں یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ انہیں اس آگ سے بچا لیں گے۔ جب انہیں آگ میں ڈالا جاتا ہے تو وہ آگ باغ بن جاتی ہے۔ سوچیں کہ اتنا بڑا ریوارڈ ہے اللہ پہ یقین یعنی بھروسہ کرنے کا، کہ آگ جس کا کام صرف جلانا ہے وہ بھی آگ ٹھنڈی ہو جاتی ہے اور وہ باغ بن جاتی ہے، ایسا باغ جس سے خوشبوئیں آنے لگتی ہیں۔ قرآن مجید میں یہ صرف ایک واقعہ کے طور پہ نہیں بیان کیا گیا، بلکہ ہمیں اللہ تعالیٰ اپنی شان کا بتاتے ہیں کہ ساری کائنات پہ صرف اللہ کا اختیار ہے، اور صرف اسی کے قابو میں یہ کائنات ہے، اور اس کائنات میں وہی ہوتا ہے جو صرف اللہ چاہتا ہے۔ حدیث میں جو دوسرا واقعہ بیان ہوا ہے وہ واقعہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے، اور یہ قرآن مجید میں بھی مینشن ہے۔ ابو سفیان اسلام قبول کرنے سے پہلے ابو جہل کی ڈیتھ کے بعد مشرکین قبیلے کے سردار تھے۔ ابو سفیان نے اپنی آرمی کو حکم دیا کہ لشکر تیار کرے جس کا مقصد حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کرنا تھا، جبکہ دوسری طرف مومن نہ صرف تعداد میں کم تھے
بلکہ اسلحے کے لحاظ سے بھی کم اسلحہ رکھتے تھے۔ جب یہ لشکر حملے کے لیے نکلا تو کسی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حملے کے بارے میں بتایا اور کہا کہ ابو سفیان ایک بہت بڑا اور اسلحے سے لیس لشکر لے کر حملہ کرنے کے لیے آ رہا ہے، سو تم ان سے ڈرو۔ یہ سنتے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کا ایمان اور مضبوط ہوا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ قرآن مجید میں بیان ہوا وہ لوگ کہ جب ان سے لوگوں نے کہا کہ کافروں نے تمہارے مقابلے پر لشکر جمع کر لیے ہیں، بس تم ان سے خوف کھاؤ، تو اس بات نے انہیں ایمان میں اور بڑھا دیا اور کہنے لگے ہمیں اللہ کافی ہے اور وہ بہت ہی اچھا کارساز ہے۔ اب کوشچن آتا ہے کہ یہ دعا اتنی پاورفل کیوں ہے؟ یہ دعا اس لیے پاورفل ہے کیونکہ یہ الفاظ حسبی اللہ کا مطلب ہے کہ اللہ میرے لیے کافی ہے، مجھے کسی اور کی ضرورت نہیں۔ حسبی اللہ، مجھے صرف اللہ کی ضرورت ہے اور مجھے صرف اللہ ہی چاہیے، وہی میرے لیے کافی ہے۔ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ، وکیل کا یہاں مطلب نہ صرف بچانے والا ہے بلکہ ایک ایسی ہستی ہے جو کہ معاملات کو سب سے احسن طریقے سے حل کر سکتی ہے، یا جو ہمارے معاملات جن کو ہمارے لیے پورا کرنا مشکل ہے وہ اس کی ذمہ داری لے لے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ اس سے بہتر کوئی بچانے والا نہیں اور اس سے بہتر کوئی وکیل یا معاملات کو سلجھانے والا نہیں ہو سکتا۔ اس دنیا کے لحاظ سے دیکھیں تو وکیل ہم تب ہائر کرتے ہیں جب ہم کسی ایسے مسئلے میں پھنس جاتے ہیں جن کا ہمارے پاس کوئی حل نہیں ہوتا۔ ہم اپنے تمام وسائل اور تمام نالج کو استعمال کرنے کے بعد بھی جب کوئی مسئلے کا حل نہیں نکال پاتے اور بے بس ہو جاتے ہیں تو ہم وکیل ہائر کر لیتے ہیں کہ وہ ہماری مدد کرے گا، اور پھر اس کے ذمہ سارا معاملہ ڈال دیتے ہیں۔ اور یہ بھی ظاہری سی بات ہے کہ ہم ہمیشہ ایسے ہی وکیل کو ہائر کرنا چاہتے ہیں کہ جو ایکسپرٹ ہو، جو ہمارا مقدمہ صحیح سے لڑ سکے اور ہمیں انصاف دلا سکے۔ یہ دعا اس لیے بھی پاورفل ہے کیونکہ ہم حسبی اللہ تبھی کہتے ہیں جب ہم تسلیم کرتے ہیں کہ اللہ ہے، اور پھر ہم اللہ پہ یقین یا بھروسہ ظاہر کرتے ہوئے اپنی حاجات بتاتے ہیں۔ ہم اس کی طاقت کو تسلیم کرتے ہیں اور اس کے اختیارات کو مان رہے ہوتے ہیں۔ سو جب ہم یہ دعا کہتے ہیں تو ہم اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ صرف اللہ ہی ہے جو اس مشکل کو آسان کر سکتا ہے، اور ایسی کوئی طاقت اس کائنات میں نہیں جو اس کام کو کر سکے، اور جب وہ ذات کوئی کام کرنے کا فیصلہ کر لے تو اس کام کے ہونے میں دنیا کی کوئی بھی طاقت نہیں آ سکتی۔ ہم اللہ سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ میں یقین رکھتا ہوں، یا میں یقین کرتا ہوں، یا میں مانتا ہوں کہ تو رحمان ہے، تو ہی رحیم ہے، تو ہی بصیر ہے، اور تو ہی سمیع ہے، تو ہی علیم ہے، تو ہی قدوس ہے، اور اے اللہ ہمیں اس بات پہ کوئی شک نہیں کہ تو ہی اس کائنات کا اصل مالک ہے۔ اصل میں ہم اس طاقت کو، اس ذات کو تسلیم کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں کسی اور کا خوف نہیں کہ ہمارے اگینسٹ یا ہمارے مخالف کون ہے، کیونکہ ہم اس بات پہ یقین رکھتے ہیں کہ اگر اللہ ہمارے ساتھ ہے تو ہمیں کسی اور کا ڈر نہیں اور نہ ہی کسی اور کی ضرورت، اور ہم اس کے حضور کہتے ہیں کہ اے اللہ میں تیری طرف آیا ہوں، اب تو میرے مسئلے کو یا میرے معاملات کو سنبھال لے اور میری مدد فرما۔ سو یہ دعا ہمیں کب پڑھنی چاہیے؟ یہ دعا ہمیں تب پڑھنی چاہیے جب ہم کسی شدید رنج، غم یا مصیبت یا خوف میں مبتلا ہوں۔ یہ کلمات کہنے سے اللہ تعالیٰ رنج و غم کو دور کر دیتے ہیں، جیسا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ لشکر آ رہا ہے اور اس سے ڈرو، تب انہوں نے یہ کلمات ادا کیے، اور اسی طرح جب حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈالا گیا تب انہوں نے بھی یہی کلمات ادا کیے، یعنی انہوں نے اللہ پر بھروسہ کیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اور جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اس کے لیے اللہ کافی ہے۔ آج کا ٹاپک ہم یہیں پہ اینڈ کرتے ہیں، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم کسی اور دعا کے بارے میں بات کریں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔